آج ہم اللہ پاک کی توفیق سے لیلۃ القدر کے موضوع پر گفتگو کریں گے، جہاں سے میں اکتساب فیض کر رہا ہوں۔ اس دور کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مجتہد ہمارے استاد حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شرح صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری دیانت ہے، میں جہاں سے بھی فیض لیتا ہوں برملا بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں، تاکہ ان بزرگوں کی روح خوش ہو جائے اور پھر ان کی توجہات آئیں، ان کے فیوز و برکات آئیں۔ شب برات پہ آپ کو پتہ ہے میں نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے خشیت باری تعالیٰ کے موضوع پر گفتگو کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ہمارا خطاب بڑا مقبول ہوا، بہت لوگوں نے سنا، الحمدللہ۔ تو آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں شرح صحیح مسلم سے اور تفسیر تبیان القرآن سے پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اللہ پاک کی توفیق سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سامعین کے کچھ نہ کچھ پلے ڈال کے بھیجو، کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام ہم پڑھ کے جائیں۔ تو آج بہت پیارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ القدر کی یہ جو آیات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا شان نزول کے بارے میں استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب 4-5 روایات لائے ہیں، وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہمارا خاص موضوع ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے شان نزول کے بارے میں سب سے پہلی روایت یہ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ تقریباً علماء نے محققین نے بیان کیا 80 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 80 سال مسلسل اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کس طرح کہ سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا تھا، اللہ کے لیے اپنی جان لڑاتا، اور جب رات آتی تو پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا۔ تو 1000 ماہ تک اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا کہ اس نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی، سارا دن جہاد کرتا اور ساری رات عبادت کرتا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا اور غم بھی ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، ہم اس کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، 300 سال، 500 سال، 1000 سال، 1200 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، تو ہماری تو عمریں ہی بڑی مختصر ہیں، ہم بھلا ان کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ان جیسی عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ سورۃ القدر نازل کی، فرمایا اے غلامان مصطفیٰ
اس عابد کی عبادت جان کے غم زدہ نہ ہو، تم میرے محبوب کے غلام ہو، تمہارے ہاتھ میں میرے محبوب کا دامن رحمت ہے، تمہارے گلے میں میرے محبوب کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا ہے، اور میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو کے میرے محبوب کی غلامی میں آ کے بھی تم رنجیدہ رہو، تو پھر ان کے رحمت للعالمین ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غم نہ کرو، کیا ہوا تمہاری عمریں زیادہ نہیں ہیں کہ تم زیادہ عبادت کر سکو، زیادہ جہاد کر سکو؟ اگر ان کو لمبی عمریں دی تھی اور انہوں نے بڑی بڑی عبادتیں کی، تو اے غلامان مصطفیٰ محبوب کے طفیل تمہیں ایک رات دے رہا ہو، ایک رات دے رہا ہو، بس یہ رات عبادت کرنا، میری اطاعت میں، فرما برداری میں، میری محبت میں، میری یاد میں گزارنا، تمہارا یہ ایک رات کا عبادت کرنا اس کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ سیدنا و مولانا محمد اللہ